الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام هذه 10 قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهن بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، آئندہ سنیچر سے پہلے تو وہ داخل ہو چکا ہوگا، اس لیے اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں قسم کھائی ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اس سے مراد یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. عربوں کے یہاں ایام کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ لیل استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں سفر میں گئے ہوں اور کہتے ہیں میں فلاں جگہ 5 دن رہ کر کے آیا، اردو میں فارسی میں اس کو دن سے تعبیر کرتے ہیں. اہل عرب لفظ لیل سے تعبیر کرتے ہیں. مکث تو ہونا کا 5 لیالی میں وہاں 5 رات ٹھہرا، یعنی 5 روز ٹھہرا. تو یہاں جن 10 راتوں کا تذکرہ ہے
اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ روایتوں میں اس کی صراحت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ ویسے پورے سال میں سب سے افضل دن جو ہے وہ تو 9 ذی-الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے اندر آتی ہے۔ یہ تو انفرادی اعتبار سے، یعنی پورے سال کی کون سی رات سب سے افضل، تو کہا لیلۃ القدر۔ پورے سال کا کون سا دن سب سے افضل، تو یوم عرفہ 9 ذی-الحجہ کا دن۔ اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے دنوں میں کون سے دن سب سے افضل اور سال کی راتوں میں کون سی راتیں سب سے افضل، تو علماء نے لکھا ہے کہ راتوں میں تو رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ سب سے افضل، اس لیے کہ اسی میں لیلۃ القدر آتی ہے جو تمام راتوں کی سردار ہیں۔ اور دنوں میں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ سب سے افضل، کہ ان میں عرفے کا دن آتا ہے جو سید الایام ہے، تمام دنوں سے سب سے افضل ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس میں صراحت موجود ہے کہ افضل ایام الدہر، زمانے کے سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے۔ بہرحال ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی، اور احادیث میں بھی اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی میں نے نقل کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، سال کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، نماز پڑھو تو، قرآن کی تلاوت کرو تو، روزہ رکھو تو، اور جو صدقہ خیرات کرو، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے اور دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول سال کے اور دنوں میں کیا گیا اللہ کے راستے کا جہاد، یہ بھی ان دنوں میں کیے گئے کسی بھی نیک عمل سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، سال کے اور دنوں کے اندر کیا گیا جہاد والا عمل بھی اللہ کے یہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل۔ البتہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر دونوں میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی مال بھی قربان کر دیا اور جان بھی قربان کر دی، تو اس کا وہ عمل تو البتہ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل ہے، ورنہ اور کوئی نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو
اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی محبوب اور پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو اپنی عبادت پسندیدہ ہے. یعنی سال کے کسی بھی دنوں میں جو اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کو وہ اتنی پیاری نہیں جتنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی اللہ کی عبادت. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. اتنا لیلۃ القدر تو تلاش کرنی پڑے گی آپ کو رمضان کے اندر. یہاں تو یقینی طور پر گویا ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا عظیم اور اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل. فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمیل. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے بہت زیادہ مقدار کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. وہ جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا چاہیے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو زور سے اس تکبیر کو پڑھتے تھے اور ان دونوں حضرات کو اس کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی اس تکبیر کو زور سے پڑھتے تھے. یہ وہ ان کا معمول تھا. اور قرآن پاک میں ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان حج کے دنوں کے اندر اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں مقرر معلوم متعین دنوں میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن. ان 10 دنوں میں گویا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو گویا یہ 10 دن وہ ہیں بڑی عبادت کے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مقبول ہیں، اس لیے ان کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس کا ہم لوگ جو ہیں عبادت کے معاملے میں بھی رسم و رواج کے پابند ہیں. ایک رسم رواج مطلب یہ ہے کہ جو جن عبادتوں کا لوگ اہتمام لوگ رواج کے طور پر کرتے ہیں ان میں ہم لگتے ہیں. مثلا شب برات ہے تو شب برات کے اندر لوگ خوب اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں صحت کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے کی نہیں ہیں جتنی ان دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی روایتیں. بلکہ شب برات کی فضیلت کی ایک جماعت تو آج بھی دنیا میں جو ہے مقلدین ہیں وہ تو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ اگرچہ ہمارے اکابر کے ہاں اس کا اعتبار ہے چونکہ وہ روایتیں حسن لغیر ہی کے درجے کی ہے. یعنی جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے 4 کیٹیگری ہیں، 4 درجے ہیں. چوتھے درجے کی وہ روایت، جبکہ اس کی فضیلت کے سلسلے کے اندر جو روایت ہے وہ پہلے درجے کی ہے. اور اس کے باوجود ان 10 دنوں کے اندر عبادات کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو اس وقت کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، خود بھی روزوں کا اور راتوں کو عبادت کا اور ان دنوں میں دوسرے نیک اعمال کا. اس لیے کہ کسی نیک عمل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی. ویسے حضرت ابن عمر کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی مسند احمد کے حوالے سے اس میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کا تذکرہ آیا ہے. باقی عام کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو ان دنوں میں کیا جائے. اس لیے خود بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی خاص طور پر متوجہ کر کے ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے.
اور روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ 10ویں ذی-الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس دن روزہ رکھنا شریعت میں بھی منع ہے۔ تو یہ جو عشرہ کے روزے سے مراد 9 دن کے روزے، اور اس میں بھی عرفہ کا روزہ، اس کی تو الگ سے بھی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال عرفے کے روزے کی ایک مستقل الگ فضیلت ہے، اس لیے اس کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو، بلکہ پورے 9 دن کے روزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ، جیسے کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اشور حرم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور کب؟ لوح محفوظ میں جب سے اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا تھا تب سے، یعنی ابھی تو آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ تعالیٰ نے سال کا حساب 12 مہینوں کا رکھا، اور پھر وہ جس دن سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے تب سے یہی حساب چل رہا ہے۔ کون سا؟ 12 مہینوں کا۔ اس میں کچھ کمی یا کی زیادتی ہونی نہیں چاہیے۔ اہل عرب جو ہے وہ چونکہ یہ قمری مہینے ہوتے ہیں چاند کے حساب والے، تو چاند کے حساب والے مہینوں کو وہ سورج والا شمسی حساب جو شمسی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر، اس کے مطابق بنانے کے لیے 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں کا جو بکرمی کیلنڈر ہے وہ بھی قمری ہے، چاند والا ہے، شمسی نہیں ہے، وہ بھی چاند رات پر ہی چلتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی جو ہے ہر 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھاتے ہیں ادھک ماس کے نام سے، تاکہ وہ رہے۔ اسی لیے ان کے مہینے کے وہ جو موسموں کا حساب ہے وہی رہتا ہے۔ انگریزی مہینے میں تو وہی رہتا ہے کہ بھئی سردی کے مہینے کون سے، تو کہا ہو دسمبر، جنوری اور فروری۔ گرمی کے مہینے کون سے، تو مئی، جون، جولائی۔ اسی طرح ان کے ہندوؤں کے بھی یہ جو مہینے ہیں حالانکہ وہ قمری ہیں چاند والے، تو بھی وہ طے شدہ ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتے ہیں 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھا کر، جبکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند والا ہی ہے، اور اس میں وہ سال عرب پہلے بڑھاتے تھے، اس کی پابندی لگا دی کہ ایسا اس کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ جب بڑھتا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قمری جو ہے چاند والا کیلنڈر وہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں ساری عبادتوں کا مدار جو ہے وہ عبادتیں جن کا جو کسی دن میں یا کسی جو ہے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں تو وہ اس کا مدار قمری کیلنڈر پر ہے، چاند کے، تو وہ سال بھر گھومتا رہتا ہے۔ جیسے حج ہے، حج کے تو مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، الحج و اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذی-الحجہ، اور پھر ذی-الحجہ کے 12 دن وہ اس کو ایک پورا شمار کیا گیا۔ اور ایام حج ہے، حج کے دن ہیں وہ 5 ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے، سال میں ان کے علاوہ کسی اور دنوں میں حج نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھو روزے ہیں، رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے ہم فرض روزے رمضان میں رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نفل روزہ اور دنوں میں بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، روزے اور دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، سمجھا ہے کہ نہیں؟ نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کی ہے، تو ان 5 وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز کسی وقت میں پڑھنا چاہے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حج کے اندر کوئی آدمی نفل حج کرنا چاہے تو وہ نفل حج بھی اس کو انہی دنوں میں کرنا پڑے گا۔ کون سے؟ یہ جو حج کے لیے مقرر کیے گئے، ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ اور دنوں میں حج کر سکتا ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ یہی حال ہے قربانی کا۔ قربانی کے جو دن ہے وہ 10، 11 اور 12، جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی انہی دنوں میں قربانی کریں گے، اور کوئی آدمی نفل قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی انہی دنوں میں قربانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ سال کے اور دنوں میں نفل قربانی کرنے کی اجازت ہو، قربانی کے لیے یہی دن متعین ہوئے ہیں۔ تو گویا
یہ جو عشر ذی-الحجہ کو وہ سال کے اور دنوں کو فضیلت دی گئی ہے، اس کی وجہ بتلاتے ہوئے علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں تمام قسم کی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ قربانی ان دنوں میں ادا ہوتی ہے، حج ان دنوں میں کیا جاتا ہے، اور نفل روزہ تو آپ رکھیں گے، نماز تو پڑھی جاتی ہے اپنے اپنے وقت پر، تو ساری عبادتیں ان 8-10 دنوں میں، جبکہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں۔ بھئی رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم، لیکن رمضان میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ گویا ان دنوں کے علاوہ باقی جو ایام ہیں ان میں ساری عبادتیں ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے ان دنوں کو باقی دنوں کے اوپر فضیلت دی گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج یہ گویا اجر اور ثواب کے 2 موسم ہیں، 2 سیزن، ایک تو رمضان کا مہینہ اور دوسرا یہ جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ حج کا سیزن ہے۔ یہ خاص کر کے یہ ذوالحجہ کے شروع کے دن ہے، اس میں بڑا اہتمام عبادتوں کا کرنا چاہیے۔ اس میں قربانی بھی واجب ہے، تو قربانی واجب ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی قربانی کس پر واجب ہے، تو جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر قربانی تو ہے ہی، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کے مقابلے میں ہلکا ہے، یعنی اس میں وہ شرط نہیں جو زکوٰۃ کے نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر تو مال نامی ہونا شرط ہے اور سال گزرنا شرط ہے۔ مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے تجارت کا مال ہو یا سونا چاندی ہو یا وہ مویشی جانور ہو، تو زکوٰۃ اس کے اندر قربانی کے اندر جو ہے مال نامی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے اوپر پورا سال گزرنا بھی۔ کل آپ کے پاس پیسے آ گئے اور آج جو ہے عید الاضحیٰ ہے تو آپ کو قربانی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ فرض، جبکہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو مال آپ کے پاس ہے اس کا نامی ہونا، یعنی تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ برتن ہیں اور ان برتنوں کی قیمت جو ہے چاندی کے نصاب کے برابر ہے، 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، صدقۃ الفطر واجب ہوگا، حج اس کے اوپر بھلے جو ہے زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ تو گویا قربانی کا نصاب ہلکا ہے، اس لیے لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ میرے اوپر قربانی تو نہیں آتی۔ آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے گھروں میں ایسی ضرورت سے زائد چیزیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی، خاص کر کے یہ شوکیش بنانے کا رواج ہے، گھر میں کچھ ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سب فضولیات رکھی جاتی ہے اور ان کی قیمت اگر دیکھی جائے تو وہ چاندی کے نصاب کے برابر موجود، ایسے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن قیمت اتنی اور وہ ضرورت سے زائد ہے، قربانی واجب ہو جائے، بھلے زکوٰۃ اس میں واجب نہ ہو لیکن قربانی واجب ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی واجب۔ پھر بعض لوگ وہ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، ان کو پوچھیں گے بھائی تم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہو؟ کہاں میرے اوپر واجب ہے، تم قربانی نہیں کرتے، قربانی نہیں ہے۔ یہ گویا اس کو پوچھو تم یہ کہاں کب سے مفتی بن گئے؟ شریعت نے تو جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی کو بھی واجب کیا، دونوں میں فرق نہیں کیا، یہ تم فرق کر رہے ہو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی اپنا دیکھ لو، معلوم کر لو علماء سے، مفتیوں سے، اور اپنا پر قربانی اگر ہے تو اس کی ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ احناف کے یہاں تو یہ واجب ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی کہ من وجد سعادا فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے اندر نماز کے لیے نہ آئے۔ گویا ایسے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آنے پر بھی پابندی لگا رہے، قربانی جو نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ اور عورتوں کو تو عام طور پر ان کے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ نصاب تک عموماً پہنچ جاتا ہے، تو ان کے اوپر تو قربانی واجب ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے
ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. اور یہ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اس کا، اور قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12. اور ایام تشریق 11، 12 اور 13. ان دنوں میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بھئی 9ویں ذی-الحجہ عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی-الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں اتنی ایسی ہیں جس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ہر ایک کے لیے جو بھی نماز پڑھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا پڑھے، اس کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اور جو لوگ قربانی اپنی رکھتے ہیں، قربانی چاہے اس کے اوپر واجب ہو تو رکھی یا نفل کے طور پر رکھی، تو ان کو یہ بھی حکم ہے کہ ذی-الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں. تو یہ بھی، اس کا بھی اہتمام، اگرچہ یہ حکم کوئی واجب والا نہیں ہے، وجوبی نہیں ہے، استحباب والا ہے، لیکن بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو ان دنوں میں جو مخصوص احکام ہیں ان سے واقف ہو کر کے خود بھی عمل کا اہتمام کرو اور اپنے ماتحتوں اور متعلقین کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. قرآن حفظ کس کا پورا کرنے کا تھا؟ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ. پڑھو سورہ والناس، سورہ فاتحہ اور پھر الف سے لے کر مسلم تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن 3 بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان تینوں کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خاص کر کے اللہ جن کی والدہ کو کینسر ہوا ہے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مولانا
طلحہ صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اکابر میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت قوت عافیت عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و ابرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اے اللہ اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور اس سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے اے اللہ ملی اور سیاسی مسائل کا حل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان سب کو تو ہماری طرف سے اپنی شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لوگ حج کے ارادے کیے ہوئے ہیں، حج میں گئے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو حج مقبول مبرور اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزار کر وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی جنایتوں اور معصیتوں سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں اس مجلس میں موجود اور شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔